نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر عطا فرمائے، کیونکہ میں بار بار یہ اس بات کو کہتا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جس سے لوگوں نے خیر بھی لی اور جس سے لوگوں نے شر بھی حاصل. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ انفرادی طور پہ بھی جب آپ پڑھتے ہیں اس کو، تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کے اس یقین کے ساتھ آپ تعوذ پڑھا کریں کہ میں واقعی اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں ڈالتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید جو ہے وہ آدم کی تخلیق کی بات کرتا ہے اور اس کا پورا حال بیان کرتا ہے، تو ہمیں وہ وہاں موجود ملتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس بہت ہے. اور اس نے پھر اللہ کو یہ اجازت بھی دی، اور اللہ سے اجازت لی، اور اللہ نے اس کی اجازت کو بھی قبول کی. یعنی اللہ سے اس نے درخواست کی تو اللہ نے اس کی درخواست کو بھی قبول کیا، اور قیامت تک کے لیے اس نے اجازت لی. اور اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے وہ صرف وسوسہ ہی ڈالتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، اور کیونکہ اس سے خیر ملے گی اور اسی سے شر ملے گا. سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ مومنون جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں تقریباً 16 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس 16 آیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے دو مضمون آپ کے سامنے آئے ہیں 16 آیات کے اندر. جو پہلا مضمون تھا آپ سمجھیں کہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک تھا، اور اس مضمون کے اندر جو اس کی ابتدا تھی بڑی خوبصورت طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھنے کے ایک چارٹر پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاح کن لوگوں کی ہوگی، اور جن لوگوں کی فلاح ہوگی اس کا ٹائٹل بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے. وہ مومن ہوں گے، اور مومن کی تعریف اس طریقے سے کہ اس کی پریکٹیکل تعریف اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ وہ کیا ہے. کیونکہ جو خالق ہے وہی جانتا ہے، جو خالق ہے وہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھی طرح سے بتا دیا کہ فلاح کن لوگوں کی ہوگی، اور جو لوگ ہیں جن کی فلاح ہوگی اس کا ٹائٹل بھی بتا دیا اللہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو جو پہلی بنیادی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں، اس موجودہ دنیا میں کامیابی صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہو. اور صاحب ایمان ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ والا بن جائے. یعنی اس کی ہر چیز کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تمہیں اپنے جوتے کا ایک تسمہ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بھی تم اللہ کی بارگاہ سے مانگو. یعنی پہلی چیز تو یہ، یعنی باہری سے تو کوئی دخل ہے ہی نہیں آپ کے اندر، کیونکہ ایمان کا جو اصل جو چیز ہے وہ آپ کے اندر ہے، جو کچھ ہے، تو اس میں کوئی باہری کسی چیز کی اجازت ہی نہیں. اور جب کسی شخص کو ایمان مل جاتا ہے، ایمان کسی شخص کو مل جاتا ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. وہ جس طرح سے سورہ حجرات میں اگر آپ نے مطالعہ کیا، اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ رمضان میں، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں وقالت الاعراب آمنا، وہ بدو جب کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان نہیں لاتی، صرف اسلام لا، ایمان تک داخل ہی نہیں ہوئے. تو ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی سادہ سی بات نہیں ہے آدمی سمجھنے میں ایمان لے آئے. ایمان لانے
ایمان جب آ جاتا ہے اور جب آدمی مومن کی کیٹیگری میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور وہ پھر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، اسی کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی سنجیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے اللہ کے معاملے میں، اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، یعنی لف باتوں سے بہت دور چلا جاتا ہے، وہ اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا اس میں، اور پھر وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور لوگوں پہ خرچ لگاتار کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ فائلون کا لفظ ہے، فائلون جو ہے ویسے بھی اسم الفائل ہی ہے، وہ کرتا رہتا ہے، یعنی یہ جب اسم الفائل ہے نا اس میں کرنے کا مفہوم آتا ہے، وہ کرتا ہے کنٹینیوٹی لیول پر اس کا۔ اور اگر اس کو اسی زکوٰۃ کو اگر اس کو لغوی معنی میں لے لیا جائے تو وہ اپنی کلینزنگ بھی جو ہے وہ مسلسل کرتا ہے، اس کو وہ روکتا نہیں، وہ اس کو کہیں یہ چیز کا گمان نہیں آتا، نہ وہ کبھی اس چیز کے اوپر اپنے اوپر کوئی فخر کرتا ہے کہ نہیں وہ ایمان کے لیول پہ آ گیا ہے، وہ اپنی کلینزنگ کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹٹولتا رہتا ہے۔ اور ٹٹولنے کا میں نے بتایا تھا کہ سب سے آسان طریقہ یہ کہ انسان صرف ایک کاغذ قلم لے کے آج کے دور میں وہ صرف یہ کرے کہ اسے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں میں ناپسند ہے، وہ صرف ایک کاغذ پہ نوٹ کرے، اس کو لوگوں کا جھوٹ بولنا ناپسند ہے، اس کا اونچی آواز میں بات کرنا ناپسند ہے، بدتمیزی کرنا ناپسند ہے، گالی دینا ناپسند ہے، جو جو عمل آتے ہیں اس کو پھر ان کو تلاش کرے اپنے اندر۔ اگر اس کو وہ ساری جتنی چیزیں جو اس نے ڈھونڈی ہیں اور لوگوں کے اندر اسے بری لگتی ہیں اس کو وہ ایک پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کو اپنے سامنے رکھے اور دیکھے اس میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو وہ خود کرتا ہے، اور وہ اپنی جو شہوانی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول میں رکھنے والے بن جاتے ہیں، اور ان کو انہی کی جو اللہ تعالیٰ نے حدود دی ہیں اسی کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ وہ لف باتوں سے دور رہتے، بے فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور پھر اللہ خاص طور پہ فحاشی کی بات کرتا ہے کہ اس سے بھی دور ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا معاملہ قرآن مجید میں 2-3 مقام پہ اسی طرح سے کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کبائر گناہوں سے بچ جاؤ اور فواہش سے، یعنی فواہش جو ہے، جو فحاشی ہے یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ گناہ کا حصہ ہے، لیکن اس کو الگ سے اس لیے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ وہ ایسا عمل ہے جو جب سے کائنات بنی ہے تب سے کھڑا ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے کھڑا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو، جب میں کہتا ہوں نا قرآن آپ کو فطرت کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو قرآن لے جاتا ہے لوٹا کے، تو اگر آپ پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے باپ سیدنا آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر ان کو جب گزارے ایک ڈیمونسٹریشن تھا، وہ جو جنت تھی یہ وہ جنت نہیں تھی کہ جس کا تصور ہمارے پاس ہے کہ ہم اس جنت میں جائیں گے، کیونکہ اس جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالدون ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ وہ جو جنت، جو وہ باغ تھا، وہ کوئی ٹیمپریری ایک ڈیمونسٹریشن تھا، ایک ڈیمو کیا گیا تھا جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم نے اس سے لڑنا، ہم نے اس سے بچنا کیسے۔ وہ اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن ہمیں دیا، اور یہ ڈیمونسٹریشن اللہ نے ہمارے اپنے باپ کے تھرو دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سید آدم کے ساتھ اس ابلیس نے کون سا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظوں میں اس چیز کو بیان کرتا ہے سورہ اعراف میں کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس نے تمہارے والدین کو بے لباس کر کے جنت سے اتار دیا۔ اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے اور آج دوبارہ میں کہوں گا اور بار بار میں کہوں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا پرفیکٹ ہے اس کام میں، اور یہ کام اس وقت سے چلتا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اور اتنی پرفیکشن ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ پورنوگرافک انڈسٹری، اور جب سے یہ بیماری ہمارے ہاتھ میں آئی ہے یہ اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ جب کوئی اپنا کوئی اس میں اگر بعض آپ یوٹیوب میں چلے جائیں یا کسی چینل میں چلے جائیں اور کوئی اپنی کوئی چیز کو سلیکٹ کریں تو یہ باقاعدہ آپ کو فالو کرتا ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی خاص چیزوں میں جا رہے ہیں
یہ جان کر کے ایسی چیزیں پاپ اپ کر کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ اچھا اچھا انسان جو ہے نا اس میں چلا جاتا ہے، اچھا اچھا انسان اس میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے، انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ایک خلوت کا گناہ اور ایک جلوت کا گناہ ہے. اور ہم یہ کہتے بھی ہیں، میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنی جلوت یعنی ظاہری اور اپنی خلوت جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس وقت کا اس وقت معاملہ ایک ہی ہونا چاہیے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کی جو وہ خلوت جس کو میں اور آپ خلوت سمجھتے ہیں وہ بھی خلوت تو نہیں ہے. اس وقت آپ کے اللہ کے دو جو گارڈ ہیں وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو واچ کر ہی رہے ہیں، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو وہ جو خلوت کے گناہ ہیں وہ زیادہ خطرناک کیوں ہیں، وہ زیادہ برے کیوں ہیں کہ جلوت میں تو آپ لوگوں کے سامنے تو لحاظ کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا اور جب صرف اللہ اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں تب آپ بالکل لحاظ نہیں کرتے، تب میں اور آپ بالکل لحاظ نہیں کرتے اور ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس چیز کو بار بار ڈیفائن کرتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے قرآن مجید جو ہے نا، یہ زندہ کلام ہے ہی اسی لیے. یہ قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں نا، قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے. زندہ ہوتی کون سی چیز؟ جس میں حیات ہی ہوتی ہے، جس میں موومنٹ ہوتی ہے، جس میں حرکت ہوتی ہے. یہ جامد نہیں ہے کہ 1450 سال پہلے جو مفہوم اس کا آ گیا تھا وہ آج تک قائم رہے گا، ایسا نہیں ہے. یہ ہر وقت میں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہر معنی دیتا ہے. اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ، حالانکہ میں کو بہت زیادہ عرصے سے اس کتاب کے ساتھ نہیں جڑا ہوں. وہ کہ میں قرآن تو بہت زمانے سے پڑھتا تھا، بہت ریگولر بیسس پہ پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے سے نہیں جڑا میرا. لیکن میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ایک چیز کو آپ ایک پڑھتے ہیں، ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور اسی بات کو اسی چیز کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک نئی شکل لے کے آتا، وہ ایک نئی چیز لے کے آتا. اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شیطان بھی آپ کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ شیطان اسی سے ہی بہتا. یہ فحاشی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے. اس کو محسوس کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ دیکھیں، میں جب اپنی عربک گرامر کی کلاسز لیتا ہوں، اور خاص طور پہ جب میں عربک گرامر کے اندر جب میں جو ہمارا ایک مرکب ہوتا ہے، مرکب اضافی، جب میں پڑھاتا ہوں تو میں مرکب اضافی کے اندر جب میں کچھ اپنی ایگزامپلس کراتا ہوں تو اس میں ڈائریکٹلی لوگوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں لے جاتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت بتائی ہے کہ کون کون سے رشتے جو ہے نا وہ جن کے ساتھ آپ کے محترم رشتے ہیں، جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اب پڑھیں، صرف کچھ نہ کریں، کوئی تجربہ نہ کریں، کسی کتاب پہ نہ جائیں، کسی ریفرنس پہ نہ جائیں، صرف اس کا معنی پڑھیں اچھی طرح سے. اور پھر سورہ نور کی آیت 30 نمبر پڑھیں، اور آیت نمبر 30 آپ پڑھیں، اور پھر دونوں کا کمپیریزن کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا ایک اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ٹوٹل اگنور کرتے ہیں. اتنا بڑا ایلیمنٹ. اور میں یہاں وہ ایلیمنٹ ڈکلیئر نہیں کروں گا. دونوں آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ لوگ ضرور ان دونوں آیتوں کو، جن لوگوں نے پہلے پڑھا ہے وہ بھی اس کو دوبارہ ریوزٹ کریں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی اس کو ریوزٹ کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور سورہ نور کی آیت نمبر 31. اور 31 سے پہلے 30 بھی پڑھ لیجیے گا جو مردوں کے لیے، کیونکہ یہ غلط فہمی جو مردوں کے اندر ہے نا کہ یہ جو شرم کا پہلو کی بات ہے اور جو نظریں جھکانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پہلا حکم اس کو مردوں کو دے. تو اس چیز کو دے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دنیا میں ایک ذمہ دارانہ زندگی بھی گزارتے ہیں، لوگوں کی امانت کا خیال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر کہا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پہ ایک مختلف صیغہ استعمال کیا، ایک جگہ صلات کا استعمال کیا، ایک جگہ صلوات کا استعمال کیا، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلات کے معنی، صلات سے مراد جو ہے وہ فرض نمازیں، اور صلوات سے مراد جو ہے وہ آپ کی نفلی نمازیں. اور کسی بھی اپنی عبادت کے اندر اگر آپ کو مضبوطی چاہیے، کسی بھی اپنی عبادت میں اگر آپ کو مضبوطی چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر بغیر نوافل کے آپ اپنی ان عبادت میں مضبوطی پیدا کریں، خاص طور پر نماز میں.
یعنی نماز میں جب اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اپنی فرض نمازوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ، اور وہاں اللہ تعالیٰ اسم استعمال کرتا ہے خاشعون، اور جب صلوات کی بات آتی ہے، نفل کی بات آتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یحافظون کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بیوٹی دیکھیے آپ، مطلب یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا ایک کلمہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنی کل کی کلاس میں کہہ رہا تھا کہ اس کی جو حرکت ہے نا، اس کی جو زیر زبر پیش ہے، اس کا بھی اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ الٹ اب چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو، وہ صلوات کا لفظ استعمال کیا، نفلی نمازیں، نفلی نمازیں معلوم ہے کہ آدمی اس میں ہو سکتا ہے کوتاہی کرے گا، اس لیے یحافظون کا، وہ کوشش کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ وہاں اسم الفاعل استعمال نہیں کیا اللہ نے، اسم الفاعل استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ تو جو شخص اپنی نفلی نماز کی پابندی کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی فرض نماز ضائع ہو، لیکن جو آدمی صرف اپنی فرض نماز کو کانسنٹریٹ کرے گا، یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ اپنی نفلی نماز کو ضائع کر سکتا ہے، کیونکہ جو فرض پڑھنے والا عادی ہوگا، جو فرض کے ساتھ نوافل پڑھنے کا عادی ہے، جس شخص کے اندر ہے کہ اس نے فجر کے اندر جو ہے وہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اس نے عصر ظہر کے اندر کم سے کم 10 رکعت پڑھنی ہے، اس نے مغرب میں کم سے کم 7، تو جو آدمی عادی ہے کم سے کم اس کا 50% پڑھنی، یعنی فرض پڑھ تو آئے گا نا، لیکن جو فرض تک کنسنٹریشن جس نے اپنی کی ہے، اس سے فرض چھوٹ جاتی ہے، اور ممکن ہے اور ہوتا ہے ایسا، جس میں کوئی ناممکن بات نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل وارث ہیں، اصل وارث ہیں۔ یہاں جو دنیا میں جو آپ کو پلاٹ ملتے ہیں، اس کی تو لیزنگ ہے، ڈیفینس کی لیزنگ ہوگی 25 سال، 30 سال، 50 سال، انڈسٹریل پلاٹ کی لیزنگ پاکستان میں ہوتی ہے 99 ڈیز، کسی اور جگہ پہ آپ چلے جائیں وہاں بھی لیزنگ ایسی ملے گی، لیکن یہ ٹیمپریری لیزنگ، لیکن وہ پرماننٹ لیزنگ۔ اللہ کہتا ہے یہ ہوں گے اصل وارث۔ پھر اس کے بعد ایک گروپ ہم نے پڑھا، وہ دوسرا مقام آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا عمل جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیت میں بیان کیا۔ ایمبریولوجی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی، کس طرح سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پروسیسز بتائے، کہ جس کو آج میڈیکل سائنس نے جو بات 1450 سال پہلے ڈیفائن کی ہے، اس کو آج میڈیکل سائنس ڈاٹ ٹو ڈاٹ اسی طرح سے ایگری کرتا ہے، یعنی یہاں تک ایگری کرتا ہے کہ جو ایک عرصے پہلے تک ایک بحث چلتی تھی اس معاملے میں کہ جو بونز کے اور جو اسکن کے جو سیلز ہیں، اس کے اوپر ایک بحث چلتی تھی کہ کون پہلے ڈیولپ ہوا اور کون بعد میں ڈیولپ ہوا، اس کو بھی قرآن نے تو ڈیفائن کر دیا تھا، اس کو آج میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا، بالکل ایز اٹ از ڈٹو ہے۔ تو اتنی خوبصورت، اور 3 آیتوں کے اندر، ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہے جو تھوڑی سی مختلف جگہوں مقام پہ آپ کو اور بھی مل جاتی ہیں، لیکن بیسک ایک جو بلو پرنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش پاتا ہے۔ یہ جو حمل کا جو پروسیس ہے، یہ آج سے 100 سال پہلے تک تو لوگوں کے لیے ایک سمجھے کہ ایک چھپی ہوئی ایک ایسی حقیقت تھی جس کے اوپر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اسی لیے ہمارے تراجم کے اندر جو آج بھی موجود ہے کہ جب ہم جو ہے علاقہ کو ہم گوشت کا وہ جو لوتھڑا کہتے ہیں، یا گوشت کی پھٹکی کہتے ہیں، پھٹ جو کہتے ہیں، اسی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس انیشیل لیول کو جاننے کے لیے، لیکن آج میڈیکل سائنس بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مراحل بتائے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز طور پہ ہے کہ آج ہم خود اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے شاہد ہیں، اور یہ کھلا ثبوت ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ کلام صرف اللہ کا، یہ کسی اور کا، یہ غیر اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اور یہ جو تخلیق کا جو یہ عمل ہے، یہ ہر دن ماں کے پیٹ میں اسی طرح سے چلتا ہے، اور جس طرح سے یہ ماں کے پیٹ میں چلتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا یہ نظام یہ پوری کائنات میں اسی طرح سے چلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورج اسی طرح سے نکلتا ہے، چاند اسی طرح سے نکلتا ہے، تارے اسی طرح سے آتے ہیں، ہوائیں اسی طرح سے چلتی ہیں، بارشیں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان 2 حصوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر انسان کی اپنی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، جو غور کرنے والے کے لیے کافی تھا، مگر اس کے بعد اس سے بھی کہیں بڑی مخلوق، یعنی انسان تو مخلوق ہے،
وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اور اس کا ایک ریزن ہے، وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نوری چیز موجود ہے۔ یہ جو نوری چیز ہے یہی اصل چیز ہے، ورنہ انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، انسان اور حیوان میں پھر کوئی فرق نہیں۔ جو اصل فرق ہے وہ اس کی نوری ہونے کا فرق ہے، جو اس کے اندر جو ایک خاص اسپیشل چیز ڈلی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کا ابلیس کو بھی نہیں مانا، کیونکہ ابلیس نے یہی چیلنج کیا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو اس کا یہ چیلنج اپنی جگہ پہ بالکل درست تھا۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ سائنس بھی اس بات پہ ایگریڈ ہے کہ جو آگ ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے کمپیئر ٹو مٹی، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس مٹی کے ساتھ بھی اس کے اندر ایک ایسی شے موجود ہے جو مجھ میں جو نوری چیز ہے، جس کے اندر سب کچھ ہے، وہی ہے سب کچھ، وہی آپ کی فطرت کے ساتھ سب۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اختیار دیا۔ یہ وہی اختیار ہے جس کے اوپر کہا گیا ہے سورہ احزاب کے اندر، یہ وہی اختیار ہے۔ سورہ احزاب میں کہا گیا کہ انسان بڑا جو ہے نا وہ ظالم تھا کہ جس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ اختیار کس چیز کا تھا؟ کہ اپنے اختیار میں ہوتے ہوئے اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی۔ انسان کے ہاتھ میں تھوڑا سا اختیار، ہمیں اپنے آفس میں تھوڑا سا اختیار ملتا ہے، ہم کیسے بری طرح سے مس یوز کرتے ہیں۔ ہم سے تھوڑی سی کوئی ہم سے آؤٹ آف دا باکس جا کے بات کر لے یا کوئی ایسی چیز کر دے تو ہمارا بس چلے، ہم اس کا دانا پانی بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آپ کو، اور اسی لیے اس اختیار کی وجہ سے، اختیار بھی پھر کیا دیا؟ دو ہی چیزیں دی، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو۔ تو سارا جو بیس لائن ہے وہ انسان کی زندگی کا ہے، یہی بیس لائن۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سارے سراؤنڈنگ میں دیکھو، اور قیامت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پہ قرآن میں انسان کی پیدائش کے ذکر کے بعد بھی آپ دیکھیں آسمانوں اور زمینوں کا ذکر بھی کیا، اور قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تمہاری تخلیق اور اس تخلیق کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے سورہ لقمان میں فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اس آسمان کو جس کو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا؟ سوچیں، سب امیجن کریں کہ 4x4 کا کمرہ آپ کو کھڑا کرنا ہو تو اس کے لیے ستون چاہیے، اللہ کہتا ہے بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ یہ جو 7 اللہ تعالیٰ کہتا ہے طرائق، طرائق جو ہے وہ طریقتن کی جمع ہے، اور عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ طرائق جو ہے وہ غیر منصرف ہے، یہ تو معلوم ہوگا آپ سب کو جو جانتے ہیں کہ غیر منصرف کیوں ہے۔ اور اس کے جو بنیادی معنی ہے وہ راستہ کا، راستہ۔ یہ 7 راستے طرائق کہا گیا ہے اس کے لیے، دراصل یہ 7 طبقات بھی ہو سکتے ہیں، بعض کے اوپر ہیں یا بعض دوسروں کی نسبت بہت دور ہے، اور یہ 7 جو ہے یہ کوئی آربٹ بھی ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور ان سے مراد کوئی گیلیکسیز بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہ زمین سے بلندی پر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر ہے، اور یہاں اس سے مراد آسمان بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عربی میں اوپر تلے کی چیزوں کو بھی طریقہ کہتے ہیں، اوپر تلے چیزیں اگر ہوں تو اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسمان اوپر تلے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، سبع طباق، 7 اس کے اندر ہیں، اس طرح سے کہ شگاف بھی ہیں اس میں، ایک کے اوپر ایک، اسی لیے نے جو ہے وہ طرائق کہا گیا۔ اور آسمانوں میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کی آنے جانے کی گزرگاہ ہے، آتے جاتے ہیں اس سے، اور وہیں سے ہم جانتے ہیں کہ وہ جب شیاطین اگر کوئی خبر لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں سے اس کو مارتے ہیں، تو وہ ان کی ایک جگہ ہے مخصوص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، فوقکم عمل تو یہی ہے نا کہ تمہارے اوپر، لیکن استعمال ویسے اس کا ایک مفہوم تو عام ہے یعنی تمہارے اوپر، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آسمان یا سیاروں کی تخلیق جو ہے وہ تمہاری تخلیق سے جو ہے بہت بلند تر ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا انتظام، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یار میرے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو، چلو میں انسان تخلیق کر دیتا ہوں، زمین آسمان، اس کا ایک آبجیکٹو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آبجیکٹو کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نہیں کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مستقل اس کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نگرانی بھی ایسا کہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. میں آپ کو کل کا اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں آفس سے آ رہا تھا اور وہ اچانک ایک آدمی نے بریک مارے اور میں نے بھی بریک مارے اور پیچھے آ کے پوری فورس سے ایک پیچھے سے مجھے جی ایم سی والے نے بھی مارا. میں تو یقیناً سمجھا تھا کہ میری گاڑی پیچھے سے پوری گئی ہوگی، ٹھیک ٹھاک فورس ہے اس نے مارا. جب میں باہر نکلا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پتہ نہیں کس طرح سے اس نے مارا. آواز تو بہت زوردار آئی تھی، لیکن الحمد ہاں تھوڑا بہت اسکریچ لگتا ہے وہ لگا ہوگا. لیکن اور اتنی فورس سے مارا کہ آپ دیکھیں کہ میری گاڑی، میں بریک مار چکا تھا، آگے والے نے مارا. نہیں تو نارملی یہ ہوتا نا کہ اگر فورس سے کوئی مارے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ رکے ہوئے بھی ہو تو آپ کی گاڑی آگے تو جائے گی نا. لیکن میری گاڑی آگے بھی نہیں گئی، آپ دیکھیں، اور آگے بہت ہی کم جگہ تھی. یعنی ایسی سچویشن تھی کہ اگر لگتا تو مطلب آگے پیچھے دونوں جگہ سے وہ ہو جاتا. لیکن شاید اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ میری کلاس بھی تھی اور وقت بھی ٹائٹ ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو شاید لوگوں کی کلاس نکل جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص فرشتوں کو وہاں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو ٹھک وہی روک. تو فرشتے بیچ میں آ گئے. آگے بھی ایک فرشتہ آ گیا جس نے آگے میری گاڑی نہیں لگنے دی، اور پیچھے بھی ایک فرشتہ موجود تھا کہ اس نے پیچھے بھی نقصان نہیں ہونا دیا. بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے نگاہ کرتا ہے. آسمانوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، گیلیکسی گر جائیں بڑے بڑے تو کیا ہوگا زمین کی مخلوق کا؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ سورج ہی گر جائے تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچے تو صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنے سے محفوظ کیا. کوئی اور کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے میسیجز دیتا ہے. ملتا کیا ہے ہمیں اس میں سے؟ یہ چیز ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے ہی اپنے رب کو پہچان لیا. اور اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنائی ہے. جس طرح سے بدوؤں کے لیے کیا کہا تھا اللہ نے؟ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم خالی اونٹ کی تخلیق دیکھ لو کیسے بنائی ہے ہم نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. چلتے پھرتے ہر جگہ نشانی ہے اللہ کی. یہی تو آیات ہے. ہمارے ذہنوں میں آیات جو ہے نا قرآن کی آیاتیں آتی ہیں. قرآن کی آیات کا تو معنی ہی نشانی ہے. آیات کا تو معنی ہی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ کہتا ہے اسے پہچانو، اسے پہچانو، اس کو دیکھو، اس سے کچھ حاصل کرو. اس کو صرف دیکھ کے گزر کے چلے گئے تو انسان میں جانور میں فرق کیا؟ انسان کا جانور کا دیکھنا اور انسان کے دیکھنے میں بنیادی فرق ہے. جانور کا دیکھنا دیکھنا ہے، وہ دیکھتا ہے اور بس دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن انسان کا دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے محسوس کرتا ہے، اور محسوس کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے اندر ریکارڈ کرتا ہے، اور پھر جو اس کے اندر جو افئدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو جا کے میچ کرتا ہے، اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے. بعض دفعہ اس رزلٹ کو وہ امیڈیٹ ایکسپریس کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اس رزلٹ کو وہ اپنی جگہ سٹور کر دیتا ہے. یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، پورے قرآن میں مخ کا لفظ، عربی میں دماغ کو مخ کہتے ہیں، پورے قرآن میں مخ کا لفظ کہیں نہیں ہے. تو قرآن کے حوالے سے تو یہ جو دماغ جس کو ہم لوگ دماغ کہتے ہیں تو پروسیسر ہے خالی، اصل چیز تو یہ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ کیوں کہ اللہ نے دلوں پہ تالے لگے؟ اللہ تو کو کہنا چاہیے دماغ پہ تالے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہاں آتی؟ قلب مبارک پہ آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کس طرح سے میں نے بنایا ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے وما كنا عن الخلق غافلین. اور آپ دیکھیں یہاں کننا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تھوڑی تھوڑی میں گرامر بھی اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی اس کے اندر ماشاءاللہ گرامر والے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم کو اس کا بھی فیل آنا چاہیے کہ گرامر سے کیسے آپ نے جو سیکھی ہے اس سے کیسے آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ کو اس کے معنی میں کس طرح سے مزہ آتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ کننا جب یہ جو کانا جب آتا ہے تو یہ استمرار ہمیشگی کا بھی مفہوم دیتا ہے. اس کے لیے اس کے ترجمے میں کبھی کبھار کبھی کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے. کبھی میں نے کبھی بھی غافل نہیں.
اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمینوں آسمانوں سب کچھ پیدا کرنے کے بعد وہ ایسا نہیں، اس نے چھوڑ نہیں دیا. ہم اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا اور اب سارا کام جو ہے نا دنیا میں اس کی خلقت جو ہے نا وہ کوئی دادا کرے گا، کوئی پیر کرے گا، کوئی دوسرا کوئی بزرگ کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا، سب اپنے پاس رکھا. ایسا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. ان کا وجود تو قائم ہی ہمارے علم اور ہماری قدرت کے بدولت ہے. ان کے پاس بھی جو کچھ ہے ان کا اپنا کچھ نہیں. جو کچھ اللہ کا ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، کہ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے سب جانتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کہتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ ماں کو، کیا خوبصورت بات ہے، وہ ماں کو. کبھی سوچا اس بات؟ اللہ کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. محسوس کیا کہ اللہ کو محسوس کریں، اللہ کو محسوس کریں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کوئی اس کو کوئی اس کے ادراک نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب جبریل نے ان سے پوچھا تھا احسان کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور جو کہ ممکن نہیں. تو یہ یقین رکھو کہ وہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. تو وہ تو سب جانتا ہے، وہ ماں کو تمہارے ساتھ ہے. اس یقین کے ساتھ کبھی نکلتے ہو، اس یقین کے ساتھ اپنے دفتر جاتے ہو، اس یقین کے ساتھ اپنے آفس جاتے ہو، اپنے پروفیشنل لائف میں جاتے ہو، اس یقین کے ساتھ مسجد جاتے ہو، اس یقین کے ساتھ کسی کام کو کے لیے جاتے ہو. یہ یقین نہیں ہے ہمیں، یہ یقین نہیں ہے. ہمیں تو ساتھ چاہیے ہوتا ہے بھائی کا، ہمیں تو ساتھ چاہیے بہن کا، ہمیں تو ساتھ چاہیے بیٹے کا، ہمیں تو ساتھ چاہیے اپنے سی ایف او کا، ہمیں تو ساتھ چاہیے اسسٹنٹ کا. ان کی ضرورت ہے اپنی جگہ، لیکن اس امید کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اینما کنتم، جہاں بھی تم، جدھر ہو وہ موجود ہے، وہ خوب دیکھنے والا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا. آسمان کی پیدائش کے بعد اپنی مزید نعمتوں کا ذکر فرماتا اللہ. پانی بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہ فرمایا نا اللہ نے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی. پانی تو بہت بڑی نعمت ہے. اس آیت میں پانی اتارنے کی عظیم نعمت کا کے ذکر کے بعد اس کے متعلق جو ہے چند باتیں بھی فرمائی اللہ تعالیٰ. پہلے تو یہ فرمایا کہ آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا. یعنی آپ خوبصورت چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے اتارا جس سے انسان، حیوان، کھیت، درخت سب کو پانی ملا، سب سیراب ہوئے، میدانوں، صحراؤں، پہاڑوں میں زندگی باقی رہ سکے. یعنی پانی حیاتی ہے. بلکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ قرآن جب رزق کی بات کرتا ہے کہ ہم نے رزق نازل کیا، تو رزق کس کو کہتا ہے؟ پانی کو تو کہتا ہے، پانی کو ہی کہتا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس کو مخصوص مقدار اللہ کہتا ہے، مخصوص اس ہوتا، تصور کریں کہ مخصوص مقدار سے نہ ہوتا. اگر بہت زیادہ اتار دیتا تو کیا ہوتا؟ کھیت تباہ ہو جاتا، پانی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہم سب گواہ ہیں، آج سے چند سال پہلے جدہ کے اندر جب بڑی زوردار بارش ہوئی تھی اور یہاں سیوریج کا نظام بھی اتنا نہیں تھا، کیسی بری تباہی آئی تھی، کس بری طرح سے. ابھی چھوڑنے یہاں کی ریسنٹلی بھی کراچی میں جو پچھلے سال جو بارش آئی ہے، ایک طوفانی تباہی تھی. انتصاب نہیں تھا، جیسے بھی تھا، جو بھی تھا. اور اگر نہ برسائے کھیت سوکھ جائیں گے، جانور مر جائیں گے. انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مخصوص طریقے سے اتارتا ہے، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم. وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح سے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر ہمارے پاس کے کئی خزانے، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہوئی، ایسی اتاری ہوئی. آج بھی جو مسلمان
جو ممالک ہیں سعودی عرب میں تو ہم بہت ریگولر بیس پہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ نماز کی جو ہے بارشوں کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں خاص، کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لیکن ایک بارش آ جائے، 10 منٹ کی ایک بارش آ جائے، 15 منٹ کی بارش آ جائے، وہ کتنا کچھ آپ کو دے کے چلی جاتی ہے۔ ہم جب یہاں سے ٹریول کرتے ہیں مکہ جاتے ہوئے یا مدینہ جاتے ہوئے، تو ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے دائیں بائیں میں تو پہاڑ نظر آتے ہیں یا ریگستان نظر آتا ہے، لیکن جب بارش اگر ہو چکی ہو تو آپ دیکھیں آپ کو ہریالی نظر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑے دنوں کے بعد پھر سوکھ جاتی ہے، لیکن ایک اس کا عمل تو آتا ہے زبردست، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی دوسری بات یہ کہ آسمانوں سے برسنے والا پانی اللہ کے حکم سے مختلف زمینوں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ اسکن نہ یعنی پھر اسے زمین میں ٹھہرایا ہم نے، اسکن نہ ہو فی الحال، یہ جو اسکن جو ہے یہ سکون، جس کو ہم کہتے ہیں نا السکونہ، یعنی کوئی چیز حرکت کے بعد اگر ٹھہر جائے اس کو سکون کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ٹھہرایا، اور آپ غور کریں آیتوں کو ریلیٹ کریں، آیتوں کو ریلیٹ کریں، چیزوں کو ریلیٹ کریں۔ قرآن کہتے ہیں نا قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، اگر آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں، ہاں آپ کو بہت سارے اس کے وہ شاید اس کو ادا کرنے کی چیزیں آپ کو قرآن میں شاید نہ مل سکے۔ قرآن میں آپ کو پورے قرآن میں آپ دیکھیں نماز ادا کرنے کا کہیں ذکر نہیں، ایون زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو ہے کوئی ذکر نہیں، ہم 2.5% دیتے ہیں لیکن کہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ ایون آپ دیکھیں کہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں کچھ مناسک آپ کو ضرور مل جاتے، لیکن باقی کس طرح سے ہوگا، کس دن کیا کریں گے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ روزے کے بارے میں، رمضان کے جو روزے ہیں اس میں پھر بھی تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا ڈیفائن کیا ہے، اتنا ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کر سکتا، کیونکہ وہ کسی اور کا کام ہی نہیں تھا، وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو۔ سب سے پہلی چیز وراثت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ اللہ نے ٹوٹلی خود ڈیفائن کر دیا، سارے راستے بند کر دیے، سارے جھگڑے فساد بند کر دیے، ٹیڑھ آپ نکالنا چاہیں اس میں 10 نکالتے رہیں صبح سے شام تک، وہ تو ہمیشہ نکلیں گے۔ دوسری چیز عورت کا پردہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ڈیفائن کیا، بہت اعلیٰ طریقے سے۔ طلاق کا معاملہ ڈیٹیل میں ڈیفائن کر دیا ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ نے نطفے کو قرارن مکین میں ٹھہرا دیا، وہ بھی ایک بوند، یہ بھی ایک بوند، اور ان دونوں کے درمیان کی مشابہت کیا ہے کہ دونوں اللہ کی تدبیر سے ٹھہرتے ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں ٹھہرا سکتا، کوئی نہیں ٹھہرا سکتا۔ فرق کیا ہے؟ ایک زمین میں ٹھہرتا ہے، ایک رحم میں ٹھہرتا ہے۔ رزلٹ کیا ہے دونوں کا؟ دونوں کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں، دونوں کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس آج ان دونوں کو بھی دیکھ لے، یا سائنس بھی آج ان دونوں کو، کبھی دانے کو دیکھیں جو بیج وہ جماتا ہے، ڈالتا ہے، کیا ہے بیج؟ اتنا سا بیج ہوتا ہوگا جس کو زمین میں کھودتا ہے اور اس کو ڈال دیتا ہے۔ سوچیں کس طرح سے وہ بیج جو ہے اندر سے تنا بڑا دخت بن کے پھٹتا ہے اور زمین سے باہر نکلتا ہے، اور اتنا بڑا تناور دخت بن جاتا ہے جس میں پھر برسوں برس تک جو ہے وہ پھل اس میں سے نکلتے ہیں اور ہم سب کھاتے ہیں اس کو۔ یہی انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ جو جس بوند سے اور جس چیز سے وہ بنتا ہے، اس کو آپ تصور تو کریں گے اس کا سائز کیا ہے؟ وہ پاورفل مائکروسکوپ سے تو نظر آنے والی چیزیں جو اپنے ساتھ ہر چیز کیری کرتا ہے، اپنے ساتھ اسی کے اندر اس کا ڈی این اے بھی موجود ہوتا ہے، 50% اپنا ڈی این اے بھی کیری کرتا ہے اور 50% ڈی این اے سامنے والی سائڈ سے کیری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے بتا رہا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے رحم کے اندر اس بوند کو ٹھہرایا، اور وہ بھی اتنی سیف ہوتی ہے، زمین کے اندر بھی ٹھہرایا۔
جب ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ زمین خود ہی پانی نکل آیا، جب بٹ رہا تھا پانی جب نکل آیا، یہی بارش آتی کہاں جاتا ہے، کیا کیا اسٹوریج ہے اللہ کے خود ہی زمین کے اندر، خوبصورت طریقے سے اللہ اس کو ٹھہراتا ہے اور اس کو محفوظ کرتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا، اور کچھ پانی جو ہے ندی نالوں دریاؤں کی صورت اختیار کر جاتا ہے جس سے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، جانور کو تو پلاتے ہیں، کھیتیوں باغات سیراب کرتے ہیں. جیسے کہ فرمایا انزل من السماء ماء فسالات اودیۃ بقدرها، اور اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، اور بارش کا کچھ پانی سمندر کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے جو دوبارہ بارش کا اور انسان کے بے شمار منافع و فوائد کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا سیدنا خالد بن ولید سے ریلیٹڈ، کہ خالد بن ولید جو ہے وہ ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے. جب وہ اپنے مقام پہ پہنچے جس جگہ پہ ان کو جہاں پہ رک کے پھر اپنی ایک اسٹریٹجی کرنے کے بعد جنگ کرنی تھی، تو خالد بن ولید کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اپنے کمانڈر سے کہا کہ کمانڈر بس ہو گئی، پانی چاہیے، کیونکہ اب تو گھوڑے بھی بالکل پیاسے اور ہماری بھی دم ٹوٹ گئی. کیا تاریخی جملہ کیا تھا خالد بن ولید بھی آپ پڑھیں تو آپ یقین مانے، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ضرور پڑھیں، کچھ نہ ہو نہ پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم زید حامدی کو سن لیں. زید حامد نے تو بہت ہی زبردست پروگرام کیا اس کے اوپر. آئی تھنک میرے خیال میں اس کی کوئی 5 یا 6 اس کی ایپوسائڈس ہیں، گھنٹے گھنٹے سوا گھنٹے کی، اور اسی کو سنیں. آپ یقین مانیں اگر آپ اس کو اخلاص سے سنیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی قمیض بھیگ نہ جائے، یہ ممکن نہیں. وہ خالد بن ولید جنہوں نے اپنی پہلی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی، اس میں بھی مسلمانوں کو ٹیمپریری شکست خالد بن ولید کی. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ، لیکن اسٹریٹجی تو تھی. خالد بن ولید کا تاریخی جملہ دیکھیں کیا کہا اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم پانی کے حقدار ہو، پہلے تم ثابت کرو کہ تم پانی کے حقدار ہو، جس کام کے لیے آئے ہو اس کی تیاری کرو، پانی خود بخود آئے گا. لوگوں کو جوش آیا، خالد کے لوگ تھے، خالد بن ولید اور لوگوں نے پہنے اپنے ذرے اور سب کچھ کیا، اور بارش ایسی بارش ہوئی کہ گھوڑوں نے بھی پانی پیا اور سب نے پانی پیا. خالد بن ولید مجھے اس لیے یاد آیا کہ میں نے 2 دن پہلے ہی ایک چھوٹا سا کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. اس میں اکرما اور خالد، کیونکہ دونوں بڑے میرے خیال میں شاید آپس میں رشتے دار بھی تھے اور بڑے یار تھے. اور آپ لوگوں کو شاید اگر تاریخ پڑھی ہو تو پتہ چلے گا کہ اکرما کی جب موت آئی تھی تو وہ خالد بن ولید کی ایک آنکھ کے اوپر اس کا سر تھا. اور یہ اکرما ہی تھے جب خالد بن ولید کے دل میں یہ آیا تھا نا، خیال تو آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کا جو بھائی تھا ولید، اس کو کہتے تھے کہ تیرا بھائی زیادہ عرصے تک وہاں نہیں رہ سکے گا، اور اس نے پیغام بھی بھجوایا تھا کیونکہ وہ پکڑا گیا تھا، گرفتار ہو گیا تھا غزوہ بدر کے اندر. تو خالد بن ولید اس کو چھڑانے گیا تھا اور اکرما کے ساتھ ہی گئے تھے چھڑانے کے لیے. تو اس نے میسج دیا تھا اور وہ پھر راستے سے واپس لوٹ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے کہ خالد زیادہ عرصے رہ نہیں سکے. اور اس نے ایک دفعہ خط بھی لکھا، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا باہر نکل گیا اس سے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز غلط بنا لیے. ہمارے ہیروز جو ہے نا وہ میراڈونا ہے اور عمران خان ہے اور شاہد افریدی ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے. یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں جن کو ہم نے نام نے پڑھا، نہ ہم نے اپنی اعلیٰ اولاد کو پڑھا ہے. تو ایک دن خالد ولید نے اکرما سے کہا کہ میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. اکرما نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے فیصلہ کر لیا تو جاؤ. اسی دوران ابو سفیان داخل ہو گیا
اور ابو سفیان نے جب یہ سنا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ اس پہ اکرمہ نے کہا کہ ابو سفیان کو کہ جانے دو اس وقت، ایسا نہ ہو اس کو روکنے کے چکر میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ ایسی یاری تھی ان کی۔ اس قسم کے لوگ بڑے جلیل القدر، زبردست قسم کے لوگ۔ دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے اور ایک عبداللہ بن زبیر کے بارے میں شاید آتا ہے، میں شاید غلط ذہن سے میرا نکل نہ گیا۔ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک وقت میں دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون سی ہاتھ کی تلوار جو ہے نا وہ زیادہ تھی۔ اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے اور سیدنا عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور کہ یہ اپنی گھوڑے کے اوپر اچھل کے نہیں بیٹھتے، یہ جس طرح سے ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا، ایک ٹانگ نیچے رکھ کے ایسے گھما کے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ تو خالد بن ولید نہیں پڑھ سکتے تو زید حامد نے بہت زبردست کام کیا، نو ڈاؤٹ زبردست۔ آپ اس کو زید حامد کے بھی سن، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو ایسی اس میں لگیں کہ جہاں آپ کو لگے گا کہ ظاہر آدمی جب کوئی چیز بیان کرتا ہے تو کہیں اپنے اپنے الفاظ بھی لاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ جب کوئی چیز اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ڈل جاتا ہے مجھ سے بھی ان انٹینشن، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو آپ اس سے ڈس ایگری کر جائیں، بٹ ورتھ ہے، ورتھ اس کو سننا اور چاہیے سننا بھی ہمیں۔ بہرحال وَإِنَّا لَذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح ہم نے پانی اتارا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم قدرت رکھتے ہیں اسے لے بھی جا سکتے، قادرون۔ اب آپ دیکھیں یہ قادر کا لفظ اگر انسان کے ساتھ آ جائے، یہ قادر کا لفظ انسان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا، قدرت جو ہے وہ انسان کی صرف بھی ہو سکتی ہے نا قادر رکھنا، لیکن اس سے مراد وہ قوت ہوگی جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ یہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عاجز ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا کسی چیز کا مسئلہ ہے؟ ایک اس کا کلمہ کن ہی کافی ہے، ایک کن کہ سب ختم۔ تو اللہ کہتا ہے پھر کون ہے جو اسے واپس لا سکے؟ ذہابہ کی تنوین میں نکرہ کے عموم کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا کہ ہم اسے کسی طرح بھی لے جانے والے، کیونکہ با کی پریپوزیشن بھی آئی ہے وہاں کے ساتھ، ذہاب کے ساتھ، تو وہ جب با کی پریپوزیشن آ جائے، ذہابہ ایک ایسا فعل ہے تو پھر لے جانے کے معنی میں، تو ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پہ قادر ہیں۔ یعنی مثلاً کس طرح سے بارش روک دے اللہ، پھر کیا کریں گے؟ یا برسنے والا پانی جو ہے وہ گندا کر دے، جو اس طرح سے گندا کر دے جو پینے کے لیے بھی استعمال نہ ہو، جو کسی بھی قابل نہ ہو، جیسے پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں، آپ کا 70% سے زیادہ 80% زیادہ پانی تو ضائع ہو جاتا ہے، نالوں میں چلا جاتا ہے، گندے نالوں میں۔ اور کیا ہے مجھے بتائیے؟ تو اللہ کہتا ہے ہم جس طرح سے بھی کریں، اور جس طرح سے یہ جو پانی ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے نا، جس طرح سے ہماری مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، تو یہ بھی کوئی مرکب ہی ہے نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک مرکب ہے۔ اللہ اگر کن کہہ کر اسے پھر سے گیس میں بدل دے، سوچے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے ریحان بھائی ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ جو آکسیجن ہمیں ملتی ہے، اللہ اگر اس سے ہم سے اگر اللہ اس کا رینٹ چارج کر لے تو یقین مانے جو ہم 365 دن کمائیں گے نا اس کا رینٹ دیں گے ہم، یقین مانے۔ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم اس کا رینٹ پے کرتے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہوگی، صرف اس کا آکسیجن کا رینٹ پے کرتے ہیں۔ اور ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، ابھی یہ جو حالیہ کورونا کے مسئلے میں کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں، لوگوں کو ملتی ہے آکسیجن، اویلیبل ہے، رینٹ اویلیبل ہے؟ ہمارے اس گروپ میں بھی کچھ چند ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، بتائیں کہاں ہے؟ کوئی اویلیبل ہے؟ کچھ نہیں اویلیبل، کچھ ہی اویلیبل نہیں۔ سوچیں یہ آکسیجن ہم روز لے رہے ہیں، خیر پیسے بھی لے رہے ہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے اگر ہم کر لیں گے تو کیا کرے گا؟ جس طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی کہہ دے کہ تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا، یا اسے اتنا نمکین بنا دے کہ آدمی پی نہ سکے، یا بہت ہی زیادہ اس کو وہ بناتے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کہ اس نے تم نے اسے بادل سے اتارا؟ تم نے اتارا؟ کس نے اتارا؟ کہاں سے آیا؟ یہ ہم ہی اتارتے. اگر ہم چاہیں تو سخت نمکین بنا دیں، پھر کیا کرو گے؟ پی سکتے تھے تم؟ سمندر کا پانی پی سکتے ہیں آپ؟ کتنا پانی ہے؟ پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. کیوں نہیں پی سکتے؟ تو کرتے کیا؟ شکر نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو تو بس صرف شکر کرے آدمی. میں ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں. یہ ناخن ہے نا، ناخن سر، اس کو تھوڑا سا ڈیپ کٹ جائے کبھی تو 3 دن تک جو ہے نا سالن لگتا ہے اس میں. 3 دن تک لگتا ہے. اتنے نازک ہیں ہم، اتنے نازک ہم نے کیا. لیکن زون دیکھیں ہمارا، پیر نہیں پڑتے ہمارے زمین پر، زمین سے چلتے ہیں. جہاں اللہ نے کوئی اپنی لوگوں کو اپنا فضل کر دیا، رحم کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت دکھا دی، اللہ نے اپنا فضل دکھا دیا، یہ موٹا سریا گردن کے اندر لے کے صبح شام صبح شام. عزت نہیں کرتے لوگ، رسپیکٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے. اور جائیں فطرت پر، سوچیں پیدائش کیسے بھی ہے تمہاری، کہاں سے بھی ہے. پسلیوں اور کمر کے جو پانی ہوتا ہے گندا پانی، اس سے پیدائش ہوئی ہے تمہاری. ایسے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے. یہ تمہاری اوقات ہے، یہ ہو تم، یہ ہے انسان. بہترین لباس تمہارا ریشم، ایک کیڑے کی تھوک ہے. بہترین شربت تمہارا شہد، کیڑے کی تھوک. تھوک ہی ہے نا. ناس تمہارے کیسے ہیں؟ ہاں انسان ماں غر رکھا رب کل کریم. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے؟ کس چیز نے؟ یہ جو شیطان نے جو ہمیں بنا کے دیا ہوا ہے، ساری آیتوں کو ریلیٹڈ کرتے چلے جائیں. ہمیشہ جو کچھ بھول جائے کرے تھوڑی دیر کے لیے آپ کس صورت میں بیٹھے، ہمیشہ ملائیں اس کو، لے جائیں اس کو پیچھے. فحاشی پہ لے جائیں، فحاشی پہ لے جائیں گے شیطان کو پکڑ لیں. آپ ملاتے رہیں آپ اس کو. آپ یقین مانیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ اس چیز پہ بالکل میرا کامل یقین ہے، بالکل میرا کامل یقین ہے اس بات پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا عثمان نے 12.5 سال ایسے نہیں لگائے تھے سورہ بقرہ ختم کرنے سے. ہمارے یہاں تو لوگ 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد حافظ القرآن ہو جاتا ہے. بس وہ طوطا ہوتا ہے، طوطا ہوتا ہے. آج کسی نے ایک بڑا مجھے بھیجا تھا ایک میسج، دل تو میرا چاہا کہ میں لوگوں کو بھیجوں، پھر میں رک گیا کیونکہ تھوڑا سا اس کے الفاظ تھوڑے سخت تھے. اور لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت کو اگر پہچاننا ہے نا، کسی چیز کو جاننا ہے، تو اس کے لیے انسان کو اپنے دل اور دماغ دونوں میں وسعت رکھنی چاہیے. سنا دیتا ہوں میں آپ کو. اس نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لوں جو لوگوں کو صرف یہ کہتے ہیں، جو لوگوں کو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کرو، اس سے بڑی نیکی حاصل ہوتی ہے. اس نے کہا اس سے نکل آؤ. قرآن نیکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت حاصل کرنے کی چیز ہے. قرآن ہدایت حاصل کرنے کی چیز ہے. ہم نے اس کو نیکی کا ذریعہ بنایا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی. ہم نے اپنے معاشرے میں اس کو، لڑکیوں کی شادی ہوگی تو بس اس کو جب رخصت کرنا ہے تو اس کے سر کے اوپر رکھ کے چلا جانا. کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی ہے تو ہم سورہ یاسین پڑھ کے سمجھتے ہیں اس کی جان نکل جائے گی. یعنی یہ کتاب جو مردہ کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے، آج کا مسلمان اس سے زندہ کو مردہ بناتا ہے. یہی کرتے ہیں نا، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح نکلتی ہے. بلکہ سورہ یاسین کے بارے میں جتنی آپ کے پاس فضائل موجود ہیں، اس میں سے کسی کی بھی دلیل نہیں.
وہ تو مجھے بھی شیئر کر دیجیے. بس ایک بنایا ہوا ہے آپ نے، ہم نے، سب نے. اور اگر ہے بھی تو کیا اس لیے رہ گئی؟ یہ کتاب زندہ کرنے کے لیے آئی ہے. اس کتاب نے اس قوم کو زندہ کر دیا جو قوم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں ڈال دیتی تھی. اس قوم کو زندہ کر دیا اس نے. اور ہم کیا کرتے؟ ہم اگر کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، ہم پھونک پھونک پہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں اس کی روح نکال دیں. ارے میں اور آپ کیا خاک روح نکالیں گے اس کی؟ ہم اپنی ہوا نہیں نکال سکتے اپنے منہ سے، روح کسی کی کیا خاک نکالیں گے ہم؟ کیا تصورات ہیں ہمارے، کبھی سوچتے نہیں ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں. اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت آپ کے اوپر ایسے رہے کہ آپ اس سے کبھی غافل نہ ہو. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہاری موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم فرما برداری میں نہ ہو. ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں آج تک کہ تمہیں موت نہ آئے کہ کم سے کم تم مسلمان ہو. ارے کم سے کم مسلمان کون سا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھا دے کوئی آدمی آج. کم سے کم مسلمان کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا ہے؟ یا تو مسلمان ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کا گریڈ بڑھے گا تو وہ مومن ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا گریڈ بڑھے گا تو محسن ہو جائے گا. لیکن یہ کم از کم مسلمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے تو مسلمان، مسلم کا جو اصل معنی ہے اس کو لے آؤ تو تمہارا پورا کیس ہی ختم ہو جائے گا کہ تمہاری موت آنی نہیں چاہیے کہ جب تم فرما برداری میں نہ ہو. تو کیا معنی ہوا؟ تمہاری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہ ہے کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو. اللہ کی یاد سے جب غافل ہوگے تو کیا ہوگا؟ شیطان آ جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں نا، دو ہی پارٹی ہے. نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ پی ایم ایل ہے، نہ این اے، نہ پی ٹی آئی، نہ ایم کیو ایم. کوئی پارٹیاں نہیں ہے. پارٹیاں دو ہی ہیں. جو اللہ کو مانتا ہے وہ حزب اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مانتا ہے حزب الشیطان. اللہ کے علاوہ کسی اور کو فالو کیا وہ حزب الشیطان. دیٹس اٹ، نتھنگ، پیریڈ. نو ڈسکشن، نو آرگیومنٹ. جس نے کرنی ہے وہ کرتا رہے. اٹس ویری کلیئر، ویری سمپل. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کو پتہ نہیں کس طرح سے کہاں لے جاتے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے. یعنی پانی اتارنے کا ذکر ہو چکا. پہلے اللہ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر راستے بنائے. پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کے ذریعے سے پھر بتا رہا ہے کہ وہ پانی بھی اوپر سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ مجھے بتائیے. ٹنوں کے حساب سے آپ کے بادلوں میں پانی کہیں نہ کہیں تو پڑا ہوا ہے نا سر. ٹنوں کے حساب سے گھوم رہا ہے. لیکن جہاں اللہ چاہتا ہے وہی پھینکتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں آتا ہے. اللہ نے اسی لیے تو کہا نا اپنی قدرت میں رکھا ہے. اللہ نے ایسے نہیں رکھا. میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو دیا ہی نہیں اس نے، تو ہم پتہ نہیں کیا کر جاتے. پھر اللہ تعالیٰ پانی اتارنے کے ذکر کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے باغات پیدا فرمائے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لکم، تمہارے لیے. اور باغ بھی کون سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا من نخیل و اناب. نخیل کھجور کے درخت، اناب انگور، انب کی جمع. اور بڑا فائدہ ہے اس میں. اچھا یہ خاص اس لیے ذکر کیا کہ عربوں میں جو ہے وہ تو یہی دو اس زمانے میں ایسے پھل تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہی پھل ہوں گے. اس کے علاوہ تو شاید ان کو شاید دلی میں نہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور خاص خصوصیات کے ساتھ کیا، بار بار کیا. اور پھر یہ شاید کہتے ہیں کہ جنت میں بھی یہ اس قسم کے پھل ملیں گے. اس سے ملتے جلتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے رمان کا ذکر کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انب اور انگور کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عموماً جب، کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو آگے پھر آپ کو ملے گا لکم فیہا فواکہ ہو، تو عموماً آپ کو یہ عطف کے ساتھ ملتا ہے. تو فواکہ کو ہمیشہ اسے الگ کر دیتا ہے. یہ بہت دوسرے میوہ جاتا ہے اور یہ اسپیشل ہے. تو
وہ جو رمان ہوگا یہ وہ رمان نہیں ہوگا کہ جو پاکستان میں آپ نے کہا کنداری ہے اور سعودی عرب میں ہم کہتے ہیں یہ یمنی ہے، نہیں، یہ وہ والا رمان نہیں ہوگا، ملتا جلتا ہوگا. ہم کہیں گے ہاں یار متشابہ آتا ہے، ایسی کچھ ہم نے رمان کھایا تھا وہاں، کیونکہ وہ تو ایک ایسی جگہ ہے جنت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی سن سکتا اس کے بارے میں. اور اس میں پھر جنت الفردوس کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے اس کی ریفرنس نہیں پتا، لیکن بہرحال میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم آنےسٹلی کہ یہ ریفرنس اس کا اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، مل جائے آپ کو لگ جائے اچھی بات، میں نے آپ سے خود ہی کہہ دیا، میں نے کبھی تحقیق نہیں کی اس کی، لیکن یہی میں نے سنا ہے کہ جو جنت الفردوس ہے وہ اللہ روز اپنے ہاتھوں سے سنوارتا ہے. اب آپ سوچیں اس میں کتنی وسعت ہوگی. ایک بیوٹیشین کے پاس چلا جائے، کوئی مرد چلا جائے، عورت چلی جائے کسی بھی بیوٹیشین کے پاس، آپ کے خیال میں کتنا تیار کر سکتا ہے اس کو؟ کتنا تیار کرے گا؟ 1 گھنٹہ لگائے گا، 2 گھنٹہ لگائے گا، 3 گھنٹہ لگائے گا. ایک شادی کوئی لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، وہ اپنے بیوٹیشین کے پاس جاتی ہے، 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا اپوائنٹمنٹ لے کے وہاں جاتی ہے، 4 بجے جاتی ہے، 8 بجے تک وہیں رہتی ہے، تیار ہوتی ہے، کتنا اس کو بیوٹیفائی کرتی ہے، کتنی بیوٹیفیکیشن ہوگی. مرد بھی اسی طرح کرتے ہیں، ان کی بھی شادی ہو جائے گا، اپنا فیشیل کرائے گا، تو کچھ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو تھریڈنگ بھی کرا لیتے ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی، وہ سب کچھ کرا لے گا. کتنا کرائے گا؟ جب ایکسس کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب بہت زیادہ آپ وہ کیا لگاتے ہیں، بلش آن لگائے گا، یا جو بھی، میں عورت کے حوالے سے اگر بات کروں، وہ باقی جتنا میک اپ کتنا لگائے گا؟ ایک لمٹ کے بعد تو ہر چیز بہت زیادہ اوور ہو جائے گی، تو کیا بری ہو جائے گی، بھدی ہو جائے گی. بہت زیادہ کریں گے تو پھر لوگ آ کے یہ کہیں گے یار کچھ بہت زیادہ اوور میک اپ کر دیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، ڈمکانا ہو گیا تھا. ایسے ہی ہوگا. جنت کی کتنی وسعت ہوگی کہ اللہ روز اس کو اپنے ہاتھ سے سنوارتا. سوچیں آپ، جنت الفردوس. کسی نے مانگا کریں تو جنت الفردوس مانگا کریں، اور خاص طور پہ اپنے لیے مانگے نہ مانگے، اپنے والدین کے لیے ضرور مانگے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی مانگے. اپنے والدین کے لیے جنت مانگنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار نہیں کریں، ان کی حیاتی میں بھی مانگ لیا کریں، فرق نہیں پڑتا. میں تو مانگتا ہوں، آپ بھی مانگا کریں. آپ مانگیں گے اپنے والدین کے لیے، آپ کے بچے آپ کے لیے مانگیں گے. یہ پروسیس ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انگور کا اور کھجور کا، اور آپ ہمیشہ دیکھیں اس کو سیپریٹلی ذکر کیا. کھجور کا ذکر کرنے کی جو اور ساری بہت سی وجوہات ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. جو کھجور کی تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے. میرے ہاتھ میں تو کھجور نہیں، تو میں کھجور کے ساتھ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ کھجور لا کے آپ کے سامنے ایگزامپل دوں گا. تو کھجور کو، انگور کو، انار کو اللہ نے الگ سے ڈیفائن کیا. یہ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے بہت سارے ملائک ہیں، لیکن اللہ نے جبریل اور میکائیل کو الگ سے ڈیفائن کیا. پتہ آپ کو سورہ بقرہ کے اندر، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، بے شک اللہ کافروں کا دشمن. تو عرب کے اندر یہ پھل بہت زیادہ پائے جاتے تھے، بہت کیے جاتے ہیں. انگور کے پھل کے ذکر سے پہلے، کھجور کے پھل سے پہلے اس کے درخت کا بھی ذکر کیا گیا. اور کیا خوبصورتی ہے. میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی، یہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو سورہ ابراہیم کے اندر، اس شجرہ مبارکہ کے حوالے سے. اس شجرہ کو شجرہ طیبن بھی کہا گیا اور کلمت طیبن بھی کہا گیا. کھجور کے درخت کو وہاں اس کو کہا گیا. تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا. اور پھر اللہ آگے کہتا ہے لکم فیہا فواکہ کثیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بار بار لکم کا لفظ کہہ رہا ہے، تمہارے لیے. تمہارے لیے، اس کے لیے، تمہارے لیے. یعنی تمہارے ان باغات میں کھجور کے درخت اور انگوروں کے علاوہ بہت لذیذ پھل ہے. یہ فواکہ بھی بڑا خوبصورت ورڈ. فواکہ جو ہے یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے. فواکہ کے جو فاکہتن جو ہے کا لفظ جو ہے وہ ہر قسم کے میوہ جات پہ بولا جاتا ہے، ہر قسم کے میوہ جات پہ بولا جاتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انگور اور انار کو اس کے
اس سے مستثنا کیا ہوا ہے بعض نے. مطلب اس میں یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کامدی صاحب نے تو کہہ دیا تھا تو آپ تو یا تو کامدی صاحب نے غلط بتا دیا, جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی پڑھ کے ہی بتایا, لیکن بعض لوگوں نے اس کو اس سے الگ بھی لیا جاتا ہے. اس کی وجہ جو بتائیے وہ یہ بتائی کہ کیونکہ عموماً قرآن مجید میں آپ کو یہ فواکہ کے عطف پہ ملے گا. تو ایک طرف انب اور رمان یا اس کی کھجور کی بات آئے گی, اور آگے عطف آ کے فواکہ کی بات آئے گی. یہ فقیہ کے معنی کیا ہیں پتا آپ کو؟ فقیہ کے معنی ہے خوش طبع ہونا, حسمک ہونا. تو اس کا مطلب ہے ایسے مزیدار پھل اللہ نے دیے کہ جن کو کھا کر آپ کو خوشی محسوس ہو, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اور واقعی میں جب یہ کل آیت کر رہا تھا, کل یا پرسوں, تو مجھے ایسی اتفاق کی بات نہیں بلکہ میں نے یہ آیت 2-3 دن پہلے ہی کی تھی. کل تو میں صرف ریوائز کر رہا تھا, اور شاید میں نے انہیں دنوں وہ جو ہے نا وہ انار بھی کھا رہا تھا. تو واقعی آپ کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے, آپ کو فیل ہوگا. اور غور کیجیے گا اس بار جب آپ کھجور کھائیں یا آپ انگور کھائیں یا انار کھائیں, تو دیکھیے گا آپ کے چہرے پہ ایک خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, یعنی تم ان کے باعث سے تازہ ہونے کی حالت میں, یعنی تازہ ہے, ٹھک آپ نے وہیں سے توڑا اور کھا لیا. جیسے پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت سارے جو جن جگہوں پہ جو ایگریکلچر ایریا ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ توڑ کے کھاتے ہیں. ہم بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کے درخت گھروں میں اگر امرود لگے ہوتے تھے یا جامن, پاکستان میں جامن بھی بڑا زبردست ملتا ہے, جامن لگے ہوتے تھے یا شہتوت ہوتے تھے یا آم ہوتے تھے, کیریاں ہوتی تھیں, ہم توڑ کے پتھروں سے توڑ کے وہ آپ کھاتے تھے. وہ آپ ایسے بھی کھا لیں, اور آپ چاہیں تو اس کو خشک کر لیں, اس کا جوس نکال کے کر لیں, آپ اس کو کسی بھی طرح سے بہت سارے. اور ڈیٹس کا تو اتنا ہے, اب تو خیر پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو گیا. میرا تو خود جو ایک ہمزلف ہیں ان کی تو اپنی ماشاءاللہ خود جو ہے پاکستان میں 2 فیکٹریز ہیں. تو اب تو پاکستان میں بھی یہ کام بہت زبردست ہوتا ہے, ڈیٹ پیسٹ اور باقی. پاکستان میں آج بھی کھجور جو ہے نا وہ تہوار کے طور پہ کھائی جاتی ہے, یعنی روزہ کھجور کے بغیر نہیں کھل سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, ہم تو روزہ پکوڑے سے بھی کھول دیتے. لیکن عرب ممالک میں ہے, عرب کمیونٹی کے اندر جس کے گھر میں اگر زیتون اور کھجور نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عرب نہیں. 365 دن کھائے, اور وہ ہماری بھی بہت عادت ہوگی, ہم بھی بہت کھاتے ہیں کھجور اس معاملے میں. تو کھجور, اور پورا ایک کھجور آپ کو پتہ ہے ایک میل ہے, اس کی جو کیلوریز ہیں اگر آپ 7 کھجور کھا لیں. اور جیسے میں نے چند دنوں پہلے ہی حدیث دوبارہ بھی پڑھی تھی اجوا کے اوپر, تو حدیث سے بات کر رہا ہے کہ جو شخص دن میں 7 اجوا کھاتا ہے اس کا تو بڑا, اس کے بڑے فوائد ہیں اجوا کے. اور بہت سارے لوگ اجوا کو کھجور نہیں کہتے ہیں, اجوا کو میڈیکیشن کہتے ہیں. برحال تو زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس سے نکال لیتے ہو, تمہارا حصہ بھی بن جاتا ہے, اور اس کو تم سٹور بھی کر سکتے ہو. تو ابھی جتنی بھی آپ کو کھجور کھاتے ہیں, ہم جو ابھی جتنی کھجور کھاتے ہیں ساری سٹوریج کھجور تو ہے. آپ کے خیال میں آپ کو رمضان میں کوئی آپ کو اس سال کی کھجور کھائیں گے؟ اس سال اب اگلے 20 سال تک آپ 1 سال پرانی کھجور کھائیں گے رمضانوں میں انشاءاللہ, کیونکہ کھجور کا سیزن ہے نا. کھجور کا سیزن کیا ہے؟ پیک گرمی میں شروع ہوتا ہے, مڈ اگست اور سپٹمبر سے جو یہ پیک مارتا ہے, تو پھر یہ چلتا ہے 2-2.5 مہینے کا اس کا سیشن. تو اب آپ اگلے 20 سال تک پرانی کھجور ہی کھائیں گے بے فکر ہے. تو اسی لیے جو ہے جو کھجور انڈسٹری سعودی عرب میں ہے اس کے اندر اب جو پچھلے 2 سال سے جو ٹرینڈ ہے, اور جو اگلے مزید 5 سال تک نظر آئے گا, وہ کولڈ اسٹوریج کا نظر آئے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف کولڈ اسٹوریج بنائے, اور جس کے اندر وہ ان کا کام ہے لوگوں کی ڈیٹس کو اسٹور کرتے ہیں, اور پھر اسی کے اندر اگر کچھ لوگوں نے پروسیسنگ لائنز اپنی بنا لی اس کو پیک کرنے کے لیے یا اس کو کلیننگ کرنے کے لیے, تو وہ مینوفیکچر نہیں کرتے, پروڈکشن نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے. دے ہیو سمپلی کولڈ اسٹوریج جس کے اندر ایک لیول ہوتا ہے ٹیمپریچر کا, اس ٹیمپریچر کے اندر وہ کھجوروں کو رکھتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں. اور اس میں اگر کسی کے پاس اگر زیادہ کچھ پیسے ہیں, تھوڑا وہ چاہتا ہے کرنا, تو کچھ مشینز لگا کے اس کو اسٹور بھی کر دیتا ہے. لیکن ساری اسٹوریج کھجور آپ کو ملے گی جتنی بھی. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورٍ,
چلیں 5 منٹ میں کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے اس آیت کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی طور سب جانتے ہیں مخصوص پہاڑ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے. اور اس یعنی اس پہاڑ سے جس پہ درخت اگتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا زیتون کا درخت دیا گیا. کھجور اور انگور کے بعد زیتون کی خصوصیات کے ساتھ ذکر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ عرب کے اندر جس کے گھر میں کھجور اور زیتون نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ عرب نہیں، یہ کوئی اور ہے، کچھ اور ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے بڑے فائدے ہیں اس کے. اور شام اور فلسطین میں تو وہاں کا زیتون کہتے ہیں بہت ہی عمدہ بھی ہوتا ہے، اور زیتون جو ہے وہ اس کے درخت کی عمر کا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے شجرہ مبارکہ قرار دیا. سورہ نور آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہی کی صورت ہے. سورہ مومنون کے بعد میں خمس شاید سورہ نور ہی، اور سورہ نور ہم کر چکے ہیں تو شاید ہم نہ کریں گے. اور جو آیت نمبر اس کی تو آیت النور جو ہے آیت نمبر 35، یہ تو ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو بہت دفعہ ہم نے پڑھا. اس آیت کے اوپر کچھ نوٹس بھی میں نے بنائے، بہت دفعہ شیئر بھی کی. اور اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں سورہ نور کی آیت جس کو ہم سورہ آیت النور کہتے ہیں، بہت بڑی آیت، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی گہری آیت ہے. اور اس آیت کا میں ہو سکے گا تو آج میں دوبارہ ہی والا آپ کے ساتھ وہ شارٹ بھیجوں گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیا چیز ہے. تو یہاں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید بتایا، اس کے ساتھ لنک کیا. تو آپ یہ دیکھیں قرآن اپنی تفسیر کس طرح سے بیان کرتا ہے. اس چیز کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈال دیا جو آپ کو اگلی صورت کے اندر ملے گا. پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کھجور کی اور اس کی بات کی تھی، اور اس کا پورا ذکر جو ہے سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہاں دیا گیا. تو آپ اگر چیزوں کو ریلیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ یقین مانیں بڑا مزہ آتا ہے، بہت خوبصورتی آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں کہ یار یہ تو بار بار اپنی چیزوں کو ریپیٹ ہی کرتے ہیں، لیکن قرآن تو ہے ہی تذکیر، یاد دہانی آتی ہے اسی طرح سے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ تو بالدہن والصبغ للآکلین. یہ دہن جو ہے، یہ دہن کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو یا چکنائی کو. اور والصبغ للآکلین، یہ صبغ جو ہے یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے. صبغین جو ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. صبغ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اس کے معنی تو رنگنے کے ہیں، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے. اس کا ایک مفہوم جو ہے نا اس طرح سے بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جو کپڑا ہو نا، کپڑا اس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے یا کوئی سٹین لگ جائے چکنائی سے، اب آپ اس تصور کو لے کے آئیں اور اس کو اسی طرح سے یہاں لنک بھی کیا گیا. یعنی یہ وہ تیل ہے وہ جو تیل پیچھے سے نکلتا ہے وہ اپنے ہمراہ تیل کا خزانہ، اور کھانے والوں کے لیے صبغن ایک سالن کی طرح بن جاتا ہے. صبغہ کی میں نے ایک جگہ اور بھی دیکھا تھا، اس کے بارے میں آیا تھا کہ اسبغت بالخلی، یہ محاورہ ہے عربی زبان میں کہ سرکے کو روٹی میں ڈبو کر کھانا. تو صبغہ کیا بن گیا کہ سالن میں نہیں آپ ڈبوتے ہیں روٹی کو، جب ڈبوتے ہیں تو روٹی کا کیا ہوتا ہے، رنگ چینج ہو جاتا ہے نا. تو یہ صبغہ اس طرح سے، یعنی صبغہ وہ جو سالن جو آپ کا بنے گا اس تیل سے، ظاہر آپ جو زیتون کا تیل نکلتا ہے اس سے آپ کو سالن ہی بناتے ہیں. تو یہاں اس کا ترجمہ بھی یہاں عموماً آپ کو کتابوں میں جو ہے وہ اسی اس سے ملے گا کہ اس کا سالن کے حساب سے، کہ وہ کھانے والوں کی طرح ایک طرح کا سالن بھی ہے. اور صبغہ نکرا ہے تو اس کا ترجمہ ایک طرح کا سالن ہی کیا گیا. یعنی نکرا کا آپ کو معلوم ہے کہ نکرا کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نکرا اسم کا تو اس میں کوئی کچھ ایک کا مفہوم بھی دے کے آتے. اور اس کو جو ہے نا، اور اس کا جو تیل ہے وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ کھانے کے طور پہ تو کام آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جسموں پہ لگانے پہ بھی کام آتا ہے. جسم کی مالش آپ کرتے ہیں زیتون کے تیل سے،
کھانے کا تو اپنا ہے، کھانے میں مہنگا پڑتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بہت افیکٹو ہے، کیونکہ دو تیل ایسے ہیں، ایک زیتون کا تیل اور دوسرا اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، سرسوں کا تیل. ہماری بیگم نے مجھے جو ہے نا ایک وہ پوائنٹ دے دیا، سرسوں کا تیل. یہ دونوں جمتے نہیں ہیں، یہ دونوں جمتے نہیں ہیں، باقی جتنے بھی ہوں جم جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے ہارٹ کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. لیکن میرے خیال میں چونکہ زیتون تھوڑا مہنگا پڑتا ہے اس لیے لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ دوسری ضروریات کے لیے بھی کام آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے خیال میں، ہاں آپ نے فرمایا، میرے خیال میں شاید البانی اس کا ذکر ہے، البانی میں، کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت ہے. اچھا، زیتون کا بھی اپنا مزہ ہے. ہم اس عرب معاشرے میں رہ رہے ہیں پچھلے مجھے 30 سال ہو گئے تقریباً، تو یہاں جب آپ کسی سپر مارکیٹس میں جاؤ تو ایک سے ایک آپ کو زیتون ملتے ہیں. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ، ایون اب تو آپ پاکستانی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ تو سلاد جب آتی ہے تو اس میں بھی زیتون ہوتے ہیں، یعنی اتنے عادی ہو چکے ہیں. تو اس کے اپنے اپنے فلیورز ہیں، بڑے بڑے زبردست، بڑے بڑے مہنگے اور ریفائنڈ قسم کے آتے ہیں، سادے بھی آتے ہیں، تو بھیگے بھی آتے ہیں، تو نمکین بھی مل جاتے ہیں، پھر کالا زیتون بھی ملتا ہے، پھر بغیر دانے کے بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست اس کے اندر چیز ہے، اور اس کے بھی بڑے فوائد ہیں سر. اور یہاں اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، بلکہ آپ یہ دیکھیں وہ جو ہم سورت پڑھتے ہیں والتین والزیتون، وہاں بھی باقاعدہ اس کو اسی حوالے سے اس کو لے کے آئے. تو میں آبجیکٹو تو میرا یہ تھا کہ تیاری تو میں نے کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آیت نمبر 28 تک کرتا، لیکن شاید میری تھوڑی سی مجھے لگتا ہے شاید مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنا چاہیے، کہ کچھ چیزوں کو میرے خیال میں زیادہ لینتھ کے اوپر بول جاتا ہوں. تو میں شاید کوشش کروں گا کہ اپنی اس عادت کو تھوڑا سا بہتر کروں. اصل مقصد سر، اصل بات یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے اس صورت کا یہاں تک جو مطالعہ کیا ہے، آج یہ ہماری آیت 20 نمبر تک ہم نے اگر آیت کو کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی. اللہ نے ابتدا کیسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے یہ بتا دیا کہ کامیابی کن لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ کامیاب کون ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا وبال ہو جاتا. ہر آدمی اپنے حساب سے مومن کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھ جاتا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نیکی، جو تمہاری نیکی ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ نے تو نیکی بتا دی نا کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 177 جس کو ہم آیت البر کہتے ہیں، پتہ نہیں آیت 177 ہے کیا ایسی کچھ ہے شاید، ہاں 177 یہ شاید میرے خیال. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیکی کا تصور کیا، تو ہم نے اپنے اپنے تصورات بنائے ہوئے. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ یہ مومن کی تصور بھی چھوڑ دیتا تو مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ری وزٹ کریں ہم سب اپنے آپ، ہم سب اپنے آپ کو ری وزٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جو بیسک فرسٹ لائن ہے وہ نماز ہے. نماز میں پہلے دن سے کہتا ہوں، میں پچھلے جتنے عرصے سے گرامر بھی پڑھاتا ہوں، میں ایک ہی بات سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا گرامر سیکھنے کا یا آپ کا قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا اصل آبجیکٹو کیا ہے. جس آدمی کا یہ آبجیکٹو ہے نا، جس آدمی کا یہ آبجیکٹو ہے کہ وہ اپنی نماز مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ جہاں آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی دوسرا آ گیا تو گڑبڑ ہو گئی نا. اللہ کو شراکت داری تو پسند ہی نہیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ جب انہیں شریک کر لیا. اللہ کو پارٹنرشپ تو پسند ہی نہیں. اللہ کو اپنے کسی کام میں پارٹنرشپ نہیں پسند، ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو. تو نماز میں کیسے ہو سکتی، کیسے ممکن؟ تو یہ کیسی نماز ہوگی کہ آپ کو کم سے کم اپنی نماز اتنی تو کر لیں، اتنا تو کریں کہ جو کچھ نماز کے جو بیسک جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ اس کا معنی تو پتا ہو، اور خالی معنی طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں پتا ہو.
جب آپ کہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو محسوس کریں کہ واقعی میں اس کی تعریف کروں، واقعی اس کا شکر ادا کروں، اور میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ پھر رب کو لائیں اپنے ذہن میں کہ رب کیا چیز ہے، رب کو ذہن میں لائیں۔ رب کو لانا ہے تو پھر آپ کو الہ کو بھی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا ہے رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل کی، وہ کیا کی؟ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سیدنا موسیٰ سے خطاب کا تو کیا کہا؟ انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں۔ اور میں اور آپ مصحف کھولتے ہیں، پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے اس نام سے انٹروڈیوس کرایا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام، جو فیمس صفاتی نام ہے 99، اس میں رب نام نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ رب نام کم سے کم 900 یا 950 مرتبہ استعمال ہوا ہے مختلف سیغوں کے اندر۔ اس رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، رب کی ربوبیت کو تو مانے، لیکن رب کی، اللہ کی الوہیت کو بھی مانے۔ آپ کو رب مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ رب کو اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت سے کامل نہ مان لیں۔ جب آپ نے اس کو کامل تسلیم کر دیا، رب کو تو رب سب مانتے ہیں، رب کو رب کے مفہوم میں تو سب مانتے ہیں۔ میں یہ بات دوبارہ کہوں گا، اور یہ میں 20ویں دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے 21ویں دفعہ کہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جو مشرکین عرب تھے ان کو اللہ کی ربوبیت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس میں ان کی توحید نمبر 1 تھی، شاید ہم سے بھی بہتر تھی۔ میں آپ کو بات بتاؤں، شاید میری بات آپ کسی کو بھاری لگ جائے، لیکن وہ ہم سے بھی بہتر تھی ربوبیت کے معاملے میں۔ قرآن گواہ ہے، من خلق السماوات والارض، پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ جو عربی گرامر والے ہیں اس کا ترجمہ جانتے ہیں، وہ ضرور بس ضرور کہیں گے، اتنا کنفرمیشن ہے۔ اور نون ثقیلہ آ جائے تو آپ کو پتا ہے ایک طرح سے جواب قسم ہوتا ہے، تو ضرور بس ضرور کہیں گے وہ اللہ۔ اتنے سالڈ تھے وہ، اس میں اتنے سالڈ تھے۔ تو اللہ رب کو مانتے تھے، زمین کس، آسمان کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، یہی ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ الوہیت کیا ہے؟ تو رب جو ہے یہ تو اللہ کے وہ افعال ہیں جس کی بنا پہ اللہ رب ہے، اور الوہیت بندے کے افعال ہیں جو اس کو الہ بناتا ہے۔ میں نے دعا کس سے مانگی، میں نے سجدہ کس کو کرنا، میں نے نماز کس کے لیے پڑھنی، میں نے ذبیحہ کس کے لیے کرنا، میں نے نیاز کس کے لیے کرنی، میں نے طواف کس کے لیے کرنا ہے، میں نے توکل کس کا کرنا ہے، میں نے اپنے دل کا حال کس کو کہنا ہے۔ اب آپ اس بات کو اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کریں، کیا میں اور آپ یہ سارے کام اس رب سے کر رہے ہیں، کہ اس رب کے علاوہ ہم نے کچھ چور دروازے بنائے ہیں؟ کہیں نہیں۔ جہاں آپ نے چور دروازے بنا دیے، اللہ کا آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ جو کچھ اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ مل جائے گا آپ کو، اللہ نہیں ملے گا، اور جس کو اللہ نہیں ملے گا اس کو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا کی زندگی لے کر چلا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں آج بھی، اس طرح سے ملے گا۔ تو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں نے، بدقسمتی ہے ہماری سب کی، میں اپنی تو کہوں گا کہ یہ سارے کام ہمیں اپنی زندگی میں بچپن سے کرنے چاہیے تھے۔ ہماری ابتدا جس طرح سے بھی، جس طرح سے ہم نے انگریزی پڑھی، جس طرح سے ہم نے اردو پڑھی، جس طرح سے ہم نے دوسری چیزیں پڑھی، یہ اگر ہم نے بچپن سے ہماری زندگی میں ہمارے باپ داداؤں نے اور ان کے باپ داداؤں نے ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ہوتا، تو شاید ہمیں آج مشکل نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مشکل نہیں ہوتی۔ پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں اگر آتا اور میں دیکھتا کہ میری عمر 14-15 سال ہے اور میری بہن کی عمر 12-13 سال ہے، اور ایک دن میں جب گھر پہ آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن بھی بڑی سہمی ہوئی ہے اور میری ماں بھی مجھ سے کہہ رہی ہے اس سے زیادہ اب فری وری نہیں ہوا کر، اس سے مذاق نہیں کیا کر، اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے۔ ارے بڑی ہو گئی تو کل کیا چھوٹی تھی کیا؟ اتنی تو تھی۔ تصور نہ میرے پاس ہے نہ اس کے پاس۔
لیکن اگر اس کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہتا نا وہ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے پوچھنے ہیں اس کے بارے میں، قل هو اذن، کہہ دو کہ یہ ایک تکلیف ہے. تو پتا ہوتا ہمیں اندازہ ہوتا، اب تو ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں کرنا پڑتی. تو بات ساری اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور رہیں بدقسمتی سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں موقع دیا. اور میں اس بات کو، میرے لیے بڑی یہ جو ہے نا بڑی ہمت کی بات ہے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. 40 سال سے پہلے جتنے بھی جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے وہ کیا تھے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی ایسے ہی تھے. لیکن وہ کہاں پہنچ گئے؟ لیکن انہوں نے بڑی محنت کی. اللہ کے رسول ان کے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات ساری ہمارے ساتھ پہنچی. ان کو تو یہ قرآن تھوڑے تھوڑے حصے میں ملا، کسی کے پاس لکھا ہوتا تھا، کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. ایک دوسرے سے سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے. عربی ان کی زبان تھی، وہ اس کو سمجھتے تھے، چلے جاتے تھے. نہیں سمجھ آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طریقے سے ان کو پتہ چل جاتا تھا، زندگی چل جاتی. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہمیں لوگوں نے اس کتاب سے دور کر دی. ہمیں تو پہلی چیز یہ کہہ دی کہ اس کو تم پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے پاس 18 علم نہ ہو. مجھے کوئی آدمی 4 صحابیوں کے نام دکھا دے کہ یا 6 صحابیوں کے نام دکھا دیں ان کے پاس 18 علم تھے، کسی کے پاس نہیں تھے. مجھے کوئی علم کو فتوا تھوڑی لینا ہے، میں کوئی فتوا دینے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں. وہ مخصوص لوگ ہوں گے، وہ کام ان سے کرائیں. ان کو 18 نہیں ہے، 800 علم دے دیں آپ. لیکن کام انسان کو کیوں روکتے ہیں آپ ان سے؟ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے کوئی بتائے یہ جو ڈاکٹر کیتھ مور تھا جس نے ایمبریولوجی کے اوپر اتنی تباہی مچائی اور اس ایمبریولوجی کو پورا 100% ثابت کیا قرآن کے ساتھ کہ 100% ڈٹو صحیح ہے، اس نے کون سے علم حاصل کیے تھے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ کوئی مجھے بتا دے کون سے 18 علم اس نے حاصل کیے جو کام کو مسلمان نہیں کر سکا اس نے کر کے دکھا دیا. تو 18 علم والے کدھر تھے مجھے بتائیے معذرت کے ساتھ. جن کے پاس 18 علم تھے انہوں نے کیوں نہیں ثابت کیا اس کو، اس ایمبریولوجی کو انہوں نے کیوں نہیں ثابت کیا کہ اس کافر نے جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نان مسلم نے اس نے ثابت کیا؟ کیونکہ اس نے اخلاص سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اس نے اس کے اوپر غور و فکر کی. مجھے اور آپ سے کہا جاتا ہے، ہم جیسے عام لوگوں کو کہا جاتا ہے اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کو ایک نان مسلم پڑھ کے راہ پہ آ جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، جاتے آتے آپ کے ساتھ ایک چٹکلا کر دوں. وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا رحیم گرین کو، از ونڈرفل. وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کی بھی ہسٹری اگر آپ دیکھیں وہ کیا تھا اور اب وہ کیا ہے. آپ دیکھیں کیسے مجھے پڑھ کے ہوا نا یا بغیر پڑھے ہو گیا. تو رحیم گرین سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے کہا کیا تمام مسلمانوں پہ داڑھی رکھنا فرض ہے؟ اس نے کہا تمام پہ نہیں ہے. تو یقین مانے مجمع میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، کیونکہ رحیم گرین کی خود کی اتنی بڑی داڑھی ہے. تو ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. کیسی بات کر دی شیخ نے؟ اس نے کہا عورتوں کو نہیں ہے. تو بات صرف آپ سے اتنی کہنی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، کوشش کریں جوڑنے کی. آہستہ 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 جڑ جائے گا. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اور یہ میرا وعدہ بھی ہے آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ گواہ بھی ہوں گے اس بات کی. اس کے ساتھ اگر آپ نے تعلق جوڑ لیا، یہ ممکن نہیں ہے، آپ سو نہیں سکیں گے جب تک آپ اس کو پڑھیں گے. یہ چیلنج ہے میرا، کر کے دیکھ لیں. آج سے عادت بنا لیں، جو نہیں پڑھتا نا وہ آج سے عادت بنا لے کہ میں نے روز کے 10 منٹ دینے، صرف 10 منٹ. میں آپ سے یقین سے میں آپ سے کہتا ہوں آپ مت دیجیے گا 11 منٹ، اور ایک ہفتے کے بعد گھڑی کو سائڈ پہ رکھ دیجیے گا اور 10 منٹ کا ٹارگٹ لے کے بیٹھیے گا. 2 مہینے بعد مجھے بتائیے گا کتنی دیر لگا. اگر آپ نے گھنٹے سے کم لگایا تو مجھے بتا دیجیے، لیکن اخلاص کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، اس کی ایک آیت پہ رکے تو صحیح، اس کے معنوں پہ غور کریں. آج ہر چیز اویلیبل ہے سر، آپ کے پاس گوگل پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس اتنے ٹرانسلیشنز پڑے ہوئے، اتنی آپ کے پاس لغت کی کتابیں پڑھی ہوئی. نہ پڑھیں گرامر، چھوڑ دیں. گرامر کا شوق اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، اس سے تعلق رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. یہ پھر آپ کو لے کے جائے گا. پھر یہ کیا کرے گا؟
پھر یہ آپ کو اس آنکھ سے نہیں دکھائے گا، پھر یہ آپ کو اس آنکھ سے دکھائے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال، زندہ مثال دیتا ہوں، میں کوئی بہت ہی نیک انسان نہیں ہوں، میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، مجھے بہت ساری آیتیں مجھے خود بخود جو ہے نا، مجھے خود سمجھا دیتا ہے اللہ بتا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، پھر وہ راستہ کسی نہ کسی کتاب میں مل جاتا ہے، کسی نہ کسی ریفرنس سے مل جاتا ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ باتیں تمام جو لوگ 1450 سال سے کر رہے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں نے اکثریت کے ساتھ کیا، کسی نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ آج بھی بہت سارے لوگوں نے، آج بھی بہت ساری آیات کے اوپر، جب سورہ یوسف کی چند آیات کے اوپر 4 لوگوں کی، پچھلی دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے کسی امین اصلاحی کے علاوہ، تو میں نے ان کو، ہمارے ساتھی کو، وہ 4 اور ریفرنسز بھیجے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کوئی ایک آدمی نے، 2 آدمی نے، یہ باتیں ہوئی ہیں ہمیشہ، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نئی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے یہاں آج بھی قد کا ترجمہ آپ کو اکثریت کی کتابوں میں تحقیقی ملے گا، آپ کو لقد کا ترجمہ البتہ تحقیقی ملے گا، ایک عام انسان کو اس کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے، ہم ہمت ہی نہیں کرتے۔ قرآن کے جو معنی 1450 سال پہلے تھے، آج بھی وہی معنی ہے، لیکن وقت کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا یہ زندہ کتاب ہے۔ زندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں موومنٹ ہو۔ موومنٹ کب ہوتی ہے؟ ٹائم کے ساتھ چلتی ہے، یہ ٹائم کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ آج بھی ہر آیت کو، آپ تیار ہی نہیں ہے 1450 سال سے پیچھے جانے سے، اسی لیے ہر آیت کے بارے میں آپ 90% آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی آیت کو اٹھا کے لیں، وہ آیت لے گا، وہ سیدھا 1450 سال پہلے لے کے جائے گا آپ کو، بولے گا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، یہ قصہ 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 تھا، کلاس ختم، اگلی آیت۔ چند ایک لوگ ہیں، گنتی کے چند ایک لوگ ہیں، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ آج بھی آپ جب کتب شہید کو پڑھتے ہیں، آج بھی اگر آپ امین اصلاحی صاحب کو پڑھتے ہیں، آج بھی آپ جو ہے مولانا وحید الدین کو پڑھتے ہیں، آپ کو ان کی کتابوں میں تعویل خاص بہت کم ملے گی، تعویل عام پہ بات کریں گے بہت سے، کیونکہ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے تو ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ان کے لیے تھی تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پھر تو اللہ کی یہ آیت ہی ختم ہو گئی، سر جی، تلک امۃ قد خلت، پھر کیا ضرورت ہے اس آیت کی؟ اللہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف اور صرف خیر ہی خیر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔